الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم والکتاب الحکیم. صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. کہ محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز و قلم سب تیرے ہیں. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی ایمان باقی ہے. اور رب العالمین کبھی شب معراج، کبھی شب برات، اور رب قدیر کبھی شب معراج، کبھی شب برات، کبھی شب قدر دے کر کے اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. تو آئیے میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ سب مل کر اس آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، مدینے میں آرام فرمانے والے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بارہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ اس طرح پڑھیں جس طرح میرا رب اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جو ہر نماز یا ہر دعا بھی پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو آیت کریمہ ہے وہ اسی شعبان المعظم کی شب برات کے اندر نازل ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمیں اور آپ سب کو یہ چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھیں، کیونکہ وہ آیت کریمہ جو ہے وہ اسی مہینے میں ہمیں شعبان المعظم کو ملی. شعبان المعظم کی شب برات اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو نصیب عطا فرمائے، اور اس میں عبادتیں، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوتیں اور سچی دل کے اندر توبہ کرنے کا اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. شب برات آپ بار بار سنتے بھی آ رہے ہیں. شب برات وہ ہے کہ جس میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال یا گناہ، جو ذکر و اذکار، جو عبادتیں، جو ساری ہم نے جو 12 مہینے اس شب برات سے لے کر اس شب برات کے بیچ میں جو ہم نے جو نیکوکار کام کیے، جو بھی ہم نے اچھے کام یا برے کام جو بھی کیے ہیں، وہی دفتر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کے ذریعے بجا کر کے پیش کیا جاتا ہے. اور یہ بھی لکھا جاتا ہے شب برات کے اندر کہ فلاں شخص کی فلاں دن میں موت ہو جائے، یا فلاں شخص کے وہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جائے، یا فلاں شخص کے اندر اتنی خیر و برکتیں یا نیک اعمال جو بھی ہے وہ اسی شب برات کو لکھا جاتا ہے. تو اسی لیے ہم چاہیے کہ اسی رات کے اندر ہمیں اللہ کو ایسا راضی کرے کہ گناہوں سے ایسی توبہ کرے،
ایسا نہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد میں پھر واپس گناہ کر دو، یہ کوئی توبہ نہیں۔ توبہ ایسی توبہ کرو کہ آئندہ انشاءاللہ ایسا کبھی گناہ کروں گا ہی نہیں انشاءاللہ۔ اگر ایک آنسو کا قطرہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں، اگر اللہ کے خوف سے اگر ایک آنسو ہم نے یہاں ڈال دیا، وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوار، یہ شعبان المعظم، وہ شعبان المعظم کی شب برات، اس شب برات کو کہا جاتا ہے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگلے سال میں ہمارے چند بھائی ہمارے بیچ میں اس سال نہیں ہے، ہم اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔ دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، تو آپ وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد میں آپ قبرستان کی طرف چلے گئے، جس کو جنت البقیع قبرستان کہا جاتا ہے، جس کو ہمارے جو حجاج لوگ، حاجی جو حج کر کے آئے، وہ نصیب والے، ان کے ساتھ ساتھ جو عمرہ کر کے آئے وہ نصیب والے، وہ دیکھ کر کے آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس شب برات کے صدقے میں اللہ ہمارے سب مومن کو وہ مدینے کی گلیوں کا نظارہ اور خانہ کعبہ، روزہ رسول کی حاضری نصیب عطا فرمائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوار، جب جنت البقیع کے اندر آپ چلے گئے، چلنے کے بعد میں آپ نے وہاں فاتحہ پڑھی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے حجرے سے نکلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس آئے نہیں، وہاں سر کے چپکے سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان کے اندر ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس آئے، واپس آنے کے بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عائشہ اللہ کی بندی تم نے یہ یا دل کے اندر یہ وسوسہ آپ نے ڈالا، یا آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ پر کوئی غضب فرمائیں گے، یا تم پر ناراض، یا تم پر کوئی پریشانیاں؟ کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے نکلے تو میں نے سوچا کہ اپنی دوسری جوزہ، اپنی دوسری بیوی کے کچھ کمرے وہاں گئے ہوں گے ملاقات کے لیے، میرے دل میں یہ خیال تھا، مگر آپ قبرستان گئے تھے تو یہ ثابت ہو گیا کہ شب برات کو جانا قبرستان پر یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، وہ سبحان اللہ۔ تو ایصال ثواب کے لیے جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ صرف بہت ساری فضیلتیں، شعبان المعظم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو جو نبوت ملی وہ اسی شب برات کے صدقے میں ملی، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب آپ نے کیا کیا کہ گھر سے روانہ ہوئے تو فرعونی کا وقت تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل کے قوم کے اندر تھے، تو وہاں سے جب آپ روانہ ہوئے تو جاتے جاتے دیکھا تو ایک ابانی جس کو بولتے ہیں فرعونی اور ایک بولتے بنی اسرائیل، دونوں لڑکے آپس میں لڑ رہے۔ جب ان کو جا کر کے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ نے تو بنی اسرائیل کا جو امتی تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا، اس نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ کو میری مدد فرما۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے اس شخص کے کہا، ابادی مطلب فرعونی سے شخص تھا، اسے کہا کہ آپ اس بنی اسرائیل کا جو شخص میرا امتی اس کو چھوڑ دے، تو اس نے نہیں مانا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے اس کو ایک موقع مارا، تو مارنا نہیں تھا مگر مارا یہ دل میں کے اندر نہیں تھا کہ میں اس کو کچھ ایسا مارو یا مارنے کی وجہ سے وہ مر جائے، ایسا نہیں تھا، مگر موسیٰ کلیم اللہ کی اتنی طاقت اللہ نے دی تھی کہ اگر 10 آدمی پتھر اٹھائے موسیٰ کلیم اللہ اکیلا اٹھائے، اتنی اللہ نے طاقت دی تھی، وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے جب اس کو کچھ ایسا مارا، مارنا تھا، وہ عبادی جو تھا، فرعونی جو شخص تھا، وہ موسیٰ کلیم اللہ کی مار شاید نہیں کر سکا، وہ زمین پر گرا، مر گیا۔ مرنے کے بعد اب موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا کہ یہ تو مر تو گیا، اب مجھے فرعونی میرے دشمن بن جائیں گے، تو
سے آپ روانہ ہوئے, وہاں چھوڑا, وہاں وہ ملک چھوڑا, مصر کے چھوڑا, آگے جو ملک تھا ادھر چلے گئے. جاتے جاتے جب رستے کے اندر گئے, جا کر کے دیکھا کہ چند شخصوں کو دیکھا. یہ شب برات کی فضیلت ہے. دیکھو کہ جب وہاں گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, جا کر کے دیکھا کہ چند لوگ کیا ہے کہ اپنی بکریوں کو لے کر کے پانی پلا رہے ہیں, کنویں سے پانی نکال رہے ہیں, اور ان میں سے 2 لڑکیاں ہیں وہ پردے کے ساتھ ہے, وہ اپنی بکریوں کو دوسری جگہ ہاتھ کر کے کھڑی ہے, انتظار کر رہی ہے کہ وہ پانی پلا کر کے چلے جائے, اس کے بعد میں ہم جا کر کے پانی پلا دیں. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہاں گئے. وہاں جانے کے بعد میں آپ نے ان سے دور ہو کر کے پوچھا کہ ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو اے اللہ کے بندو, یہ عورتیں جو ہے تو لڑکیاں بھی نظر آ رہی ہے, کم سے کم ان کی تو مدد کرو. پہلے ان کو پانی پلایا جائے, ان کی مویشیوں کو پانی پلایا جائے, ان کے جانوروں کو پانی پلایا جائے. تم تو اپنی کر رہے ہو. تب کہا کہ تم آئے شخص کہنے والے کہتے رہو, ہم اپنا کریں گے. ٹھیک ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ پھر بعد میں انہوں نے پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد میں موسیٰ کلیم اللہ جب کنویں کے نزدیک گئے, ان سے کہا کہ اب آپ میری مدد کر دو, آپ کی وجہ سے ان 2 جو لڑکیاں ہیں ان کی بھی مدد کی جائے. تب کہا کہ ہم نہیں کریں گے. تب 10 لوگ جو تھے وہ 10 لوگ مل کر کے پانی نکالا کرتے تھے. اتنی اس ڈول کے اندر طاقت تھی. اور اس کنویں کے منہ پر اوپر وہ کیا ہے کہ پتھر لگاتے تھے, تو 10 آدمی مل کر کے اس کنویں کے منہ کے اوپر جو پتھر رکھے تھے, 10 آدمی مل کر کے اس کے اوپر پتھر رکھا کرتے تھے. تو وہ پتھر رکھا کہ یہ شخص تو اکیلا, کیا بولے, یہ شخص اکیلا ہے, اس سے کیسے پتھر اٹھے گا. ہم 10 آدمی مل کر کے پتھر اٹھا کے جب ہٹتا ہے, جب ہم 10 آدمی مل کر کے کنویں سے پانی نکالتے جب نکلتا ہے, پتھر تو اس کے اوپر رکھ دے پھر دیکھا جائے گا. تو پھر انہوں نے پتھر رکھا, مگر اللہ نے اتنی قوت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو طاقت دی تھی کہ اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو ہٹایا. جو 10 لوگ ہٹاتے تھے ان کو ہٹایا. پھر موسیٰ کلیم اللہ نے اس کنویں سے پانی نکالا. پانی نکالنے کے بعد میں پھر آپ نے اس لڑکیوں کو کہا کہ تمہارے مویشی لے کر کے آؤ. جب مویشی لے کر کے آئے, جب ان کو پانی پلایا, جب پانی پلانے کے بعد میں جب وہ روانہ ہوئے, جب گھر جاتے ہیں تو ان کے باپ حضرت شیش علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آج جلدی کیسے آنا ہوا. تب فرمایا کہ ایک شخص بہت بڑا عابد گزار بندہ تھا, انہوں نے ہماری مدد کی, ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا, اس لیے ہم جلدی آ گئے. تب کہا کہ ایسا شخص کون ہے جو تمہاری مدد کیا. اے میرے بیٹیوں, تم جاؤ, تم میں سے ایک شخص جائے, اس شخص کو بلا کر کے آئے. جب ان میں سے 2 لڑکیوں نے کہا کہ میں جاؤں گی, ایک نے کہا کہ میں جاؤں گی. جب ایک کو کہا کہ بیٹی تم چلے جاؤ, جب وہ لڑکی چلی گئی, جب موسیٰ کلیم اللہ کو جا کے کہا کہ اے اللہ کے برگزیدہ بندے, تجھے میرے ابا حضرت شیش علیہ السلام تم کو بلا رہے ہیں. وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم ایسا کرو, تم میرے پیچھے پیچھے چلو, تو میں آگے آگے چلتا ہوں, تاکہ میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ میری نظر تم پر نہ پڑ جائے, اس لیے تم آگے چلو, میں تمہارے پیچھے چلوں گا. یہ موسیٰ کلیم اللہ کا کلام ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لڑکی سے کہا جس کا نام, جس سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے شادی کی تھی, جس کا نام حضرت صفورہ تھا, بولو سبحان اللہ, حضرت صفورہ تھا. اب آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے. وہاں سے چلے گئے اس لڑکی کے ساتھ. جب جاتے ہیں, جانے کے بعد میں وہاں جا کر کے ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد میں آپ نے کہا کہ بیٹی ایسا کرو, تم کھانا لے کر کے آؤ. تو موسیٰ کلیم اللہ نے جب وہاں سے مصر سے چلا, جب آپ وہاں تک پہنچے تو کم سے کم 8-10 دن لگ گئے. تو 8-10 دن تک نہ موسیٰ
کلیم اللہ نے کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، صرف پھل یہ کیا ہے کہ پتے کھا کر کے گزارا کیا کرتے تھے۔ جب وہاں پہنچنے کے بعد میں اپنی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ کھانا لے کر کے آؤ۔ جب وہ لے کر کے اپنی بیٹی کھانا لے کر کے جب موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تب کہا کہ کھاؤ، تو موسیٰ کلیم اللہ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں چاہتا ہو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس لیے تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ میں نے تمہاری بیٹیوں یا تمہاری مدد کی، اس لیے تم مجھے اجرت دیتے ہو، تو میں اللہ کا نبی ہوں اجرت نہیں لوں گا۔ کیا فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اجرت میں قسم خدا کی نہیں لوں گا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تب کہا کہ اجرت کی وجہ سے آپ کو کھانا نہیں کھلایا جا رہا ہے، آپ کو 10 دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے، اس لیے تم کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد میں پھر ان لڑکیوں نے کہا ابا جان یہ بہت بڑا نیکوکار آدمی ہے، یہ بڑا شخص، بڑا اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، اپنی نظروں کو نیچے جھکاتا ہے۔ جب وہاں سے چلا، جب گھر تک آیا، اپنی نگاہیں نیچے رکھ کر کے آیا، مجھے کہا کہ بیٹی تم پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں، مگر میری نظر تم پر نہ پڑ جائے اس لیے تم پیچھے چلو۔ یہ بڑا بندہ گزار، اللہ کا بڑا عبادت گزار بندہ ہے، اس لیے تم میں سے کسی کی ایک کی شادی اس سے کروا دو۔ پھر ایک بیٹی کی شادی اس سے کروائی جس کا نام حضرت صفورہ تھا۔ جب آپ کی اسے دیکھا ہوئی، ایک ہونے کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، اے اللہ کے نیک بندے، آج سے تو میری خدمت کر، بعد میں میری بیٹی کی نکاح تجھ سے کراؤ۔ 8 سال میں آپ نے خدمت کی، 2 سال اور خدمت کی، یہ مستحب کے طریقے سے کی ہی، آپ نے 10 سال نکالے۔ اب جب آپ کے وہاں سے روانہ ہوئے، روانہ ہوتے ہوتے حضرت صفورہ کو ساتھ میں لیا، آپ کی بیوی کو ساتھ میں لیا، آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ وہاں سے روانہ ہوتے ہوتے جب حاملہ تھی حضرت صفورہ، بیٹا پیدا ہونے والا تھا، جب وہاں سے روانہ ہوئے، وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے دیکھا رات کا وقت تھا، ایک آگ جل رہی تھی، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حضرت صفورہ سے فرمایا کہ تم یہاں رکو، میں جاتا ہوں آگ لے کے آتا ہوں، تمہارا درد ہو رہا ہے۔ ابھی یہی دن تھے، سردی کے وقت دن تھے، سردی زیادہ ہو رہی تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں آگ لے کر کے آتا ہوں، اے صفورہ تو یہاں ٹھہر جا۔ اور موسیٰ کلیم اللہ جب گئے، جب اس آگ کی طرف آگے بڑھے، تب وہ درد کے اندر آگ لگ رہی تھی۔ جب جس طرح موسیٰ کلیم اللہ آگے بڑھے، آگ آگے چلی جاتی ہے، آواز آئی اے موسیٰ کلیم اللہ میں تیرا رب ہوں، بولو سبحان اللہ، میں تیرا رب ہوں، تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب آگ لے کر کے جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جو نبوت ملی تھی وہ شب برات کی رات تھی، بولو سبحان اللہ۔ یہ شعبان المعظم کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہم آپ یہ کہیں کہ ہمیں بار بار نصیب نہیں ہوتی ہے شب براتیں، ایسا نہیں کہ ہم نے 2 نفل پڑھ دیے پھر بعد چلے گئے، نہیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس شب برات کے اندر ہماری جو قضائی نماز رہ چکی ہے، ہم نماز قضا ادا کریں، یا تو پھر نماز قضا پڑھنے کے بعد میں پھر صلاۃ التسبیح نماز پڑھی جاتی ہے، وہ آج نماز صلاۃ التسبیح پڑھیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، اللہ سے رو کر کے گر گڑا کر کے اللہ سے معافی کریں۔ رات کا شب برات مسجد سے بہتر یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شب برات تم مسجد کی وجہ سے اپنے گھر میں جا کر کے اللہ کی عبادتیں کرو۔ مسجد سے بہتر یہ ہے کہ شب برات میں جو نفلیں اکٹھے ہو کر کے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اس سے بہتر اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم اپنے گھروں کو ویران مت کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اسی شب برات اگر تم نفلیں ادا کرنی ہے یا نماز قضائیں ادا کرنی ہے تو اپنے گھروں میں جا کر کے نماز نفلی ادا کرو، وہاں جا کر کے نفلی ادا کرو۔ ہاں، صلاۃ التسبیح اگر آپ کو پڑھنی ہے، آپ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر کے، آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو مل کر کے پڑھ سکتے ہیں، مگر نماز نفلی ہے وہ اپنے گھروں میں اندر ادا کرو اور سچی دل کے اندر توبہ کرو۔ رات کے وقت ہم نے نفلی نماز پڑھی، قضا نماز ادا کی، اور صبح کا جب وقت ہوا نا تو آپ روزہ رکھو۔ صبح کا وقت کیا کرو؟ آپ روزہ رکھو، یہ نفلی روزہ شعبان المعظم کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے
रखा करते थे, बोल सुभान अल्लाह। हर महीने के 3 रोजा रखा करते थे और शबान के महीने का पूरा महीने का रोजा रखा करते थे, बोलो सुभान अल्लाह। यह आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह के नबी, तुम रोजा क्यों रखते हो? फरमाया कि मैं रोजा इसलिए रखता हूँ कि मैं रोजे की हालत में हो मेरी रूह कब्ज करी जाए और मैं रोजे की हालत में हो मेरी रूह कब्ज करी जाए, इसलिए मैं रोजा रखता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, हमें भी चाहिए कि हम 13, 14 और 15 तारीख को, चांद की 13, 14, 15 को हुजूर भी रोजा रखा करते थे, हमें भी मिल करके 13, 14, 15 को रोजा रखना ये हमारे नबी की सुन्नत है, बोलो सुभान अल्लाह। कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महीने के अंदर रोजा रखा करते थे वो ज्यादा रोजा शअबान मुअज़्ज़म में रखा करते थे। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी यही दुआ करते थे, ऐ अल्लाह रजब और शअबान में बरकतें अता फरमा और हमें रमजान मुबारक का महीना नसीब अता फरमा। ये दुआएं किया करते थे। तो हमें भी चाहिए, उन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है, हमें भी ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें भी रजब और शअबान के महीने में बरकतें और हमें ये रमजान मुबारक का महीना नसीब अता फरमा। तो हमें चाहिए कि हमें अपने गुनाहों से सच्ची दिल के अंदर तौबा करें। तौबा तो रोज करें, क्यों कि तौबा करके के जो डरता है वो शैतान का काम है, तकब्बुर करना ये शैतान का काम है। अरे गुनाह तो इंसान से होते हैं, गुनाह करने के बाद में माफी मांगना ये बंदे का काम है, बोलो सुभान अल्लाह। गुनाह शर्त होते रहते हैं, अल्लाह से माफी मांगे, अपने भाइयों का दिल ना दुखाए, अपने माँ बाप का दिल भी ना दुखाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दिनों वक्त हो गया है, मैं आपको शॉर्टकट के अंदर ये बताता हूँ कि हम इन 3 शख्सों की इस शब बारात में भी बख्शिश नहीं होती। एक अपने माँ बाप का नफरमान, जो अपने माँ बाप का नफरमा बरदार है उसको भी इसी रात में उसकी बख्शिश नहीं होती। दूसरा वो शख्स है जो अपने रिश्तेदारों में, अपने खानदानों में तोड़ा तोड़ी करता है, मतलब लड़ाता है, उसकी भी अल्लाह इस रात में तौबा कबूल नहीं करता है। और तीसरा वो शख्स है जो चुगलखोर, चुगलखोरी मालूम है आपको, चुगलखोरी का मतलब ये होगा लड़ा, एक की बात दूसरे को सुनाना, ये भी चुगलखोरी होती है। किसी को भी अल्लाह माफ नहीं करता है और जो शराबी है उसको भी अल्लाह माफ नहीं करता है। तो हमें चाहिए कि अपने माँ बाप के वफादार बनें, हम उनकी खिदमत करें, हम इन कामों से बचें, चुगलखोरी से बचें, हम इन गुनाहों से बचें। देखो अपने माँ बाप के नाफरमान बरदार जो औलाद होती है उसका बदला अल्लाह दुनिया में भी देता है, अल्लाह दुनिया में भी देता है। कल में एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उनका साबित थे, तो क्या है कि वक्त हो गया है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर इंशाल्लाह इसको पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी बीवी की तरफदारी ज्यादा करता, अपनी माँ की तरफ नहीं करता था। तो क्या है कि जब उसको कहा कि उसकी बीवी ने कहा तू कलमा पढ़, बीवी ने कहा क्या बोला, तू कलमा पढ़, आखिरी वक्त था, तू कलमा पढ़, तो कलमा उस पे लब पे जारी नहीं था, कलमा की हिदायत देने की, मगर कलमा नहीं पढ़ा। आखिरकार बीवी ने कहा कि कलमा पढ़, शोर कलमा पढ़, तब कहा कि कलमा पढ़ रहा हूं मगर पढ़ना चाहता हूं, मुंह खोल करके बात कहा कि देखो मैं कलमा पढ़ने की कोशिश करता हूं मगर कलमा नहीं पढ़ पाता हूं। तब वही बीवी उसकी जब हुजूर की खिदमत में गई, हुजूर से फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी, मेरा शौहर कलमा पढ़ना चाहता है मगर उसकी जुबान पर कलमा जारी नहीं होता है। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा एक सहाबी को भेजा कि तुम जाओ इनके साथ, अल्लाह के बंदी के साथ जाओ और उससे जाकर के कलमा की तौहीद दो, उनके जाकर के कलमा पढ़ाओ। जब वही हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो जब कहा कि कलमा पढ़ो, मगर कलमे की उनको ताकीद दे रहे हैं मगर कलमा लब पे जारी नहीं हो रहा है। वापस आए नबी की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, कलमा हम पढ़ा रहे मगर उनकी जुबान पे जारी नहीं हो रहा है। मेरे नबी ने फरमाया कि उसकी बुढ़िया माँ जिंदा है क्या, तो कहा उसके माँ बाप जिंदा है, तो उनमें से एक को बुलाओ। माँ को बुलाया, जब एक शख्स गया, अबू हुरैरा बुलाने गए, जब कहा कि तुझे आका बुला रहे हैं, जब कहा कि आका से कहो कि मैं बूढ़ी हूँ आ चल करके आए, मगर दिल में ये आया आका को मेरे घर में बुलाओ, मगर ये गुस्ताख अदब के खिलाफ है, मगर मैं खुद जाकर के चल की जाऊंगी। जब आए आके कहा, अबू हुरैरा से कहा कि जाओ लकड़ियां इकट्ठी करो, लकड़ियां इकट्ठी की, कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के
अलकमा जो था उसको इसके अंदर जलाया जाएगा। तब कहा तुम इससे नाराज हो, तब मैं इससे नाराज हो। ये बंदा कैसा था कि बहुत बड़ी इबादतें अल्लाह की करता था, कुरान की तिलावत ही करता था, नमाज के ऊपर नमाज पढ़ता था, नफली भी अदा करता था, मगर इसका बहुत नेकूकार था, मगर ये अपनी बीवी का कहना मानता था, मेरा नफरमानदार था, मैं इसलिए से नाराज हो। का फरमाया अबू हुरैरा आग जलाओ, आग के अंदर इसको उठा करके फेंक दो। माँ ने कहा, माँ का कलेजा होता है, माँ ने कहा मैं मेरे सामने इस बेटे को जलना नहीं चाहती हूँ, मैं मेरे बेटे को इसके सामने आग में जलाना गवारा नहीं करती हूँ। तब फरमाया कि ऐ अल्लाह की नेक बंदी, जब तू जहन्नम की इस आग दुनिया की आग में जलाना गवारा नहीं करती है तो अल्लाह इसको जहन्नम में भी जलाएगा, वो कैसे गवारा होगा। तो माँ ने कहा कि मेरे बेटे को आज भी माफ किया, रोजे क़यामत तक भी माफ किया। बोलो सुभान अल्लाह। तब ये कहना था, उधर मुकलमा के लिए लफ्ज़ जारी हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पढ़ करके ये कहा, उसकी रूह बर्बाद हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। ये माँ बाप की दुआएं होती है। ऐ मेरे नौजवानों, माँ जा करके औरत के जा करके वो झोड़ू पर जा करके तुमकी परवरिश करती है। ऐ मेरे नौजवानों, हमें औलाद को डूब के मरना चाहिए। अपने जब छोटे थे, जब भी माँ रोती थी, 18 साल के हुए, जब माँ रो रही है, सुबह उठ करके, सुबह फजर का वक्त हम सोए रहते हैं, रात भर मोबाइल चलाते हैं, 2 बजे हमें सोते हैं, माँ तब भी रोती थी। आज भी जा करके घरों में जा करके झाड़ू करती है, वो जा करती है। हम 18 साल के हो करके इतना बड़ा एक चप्पल जितना बड़ा मोबाइल लेकर के हम हमारा घूम रहे। हर मुसलमान के नौजवानों को ये कह रहा हूँ, आपको नहीं, हर जगह का याद यही है कि माँ बाप को धक्का दे करके घर से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तुम पीरों के चौखट पर जाओ, वो तुम्हें दुआ नहीं देंगे। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे अगर खुश है तो जमीन जब अल्लाह तुम्हें जन्नत भी नसीब फरमाएगा, तुम्हारी ये दुनिया भी अल्लाह कामयाब करेगा, तुम्हारी आखिरत भी अल्लाह कामयाब करेगा। इसलिए भी कहूँगा, अपने ये चाहिए अपने माँ बाप की क्या करें, फरमाबरदारी करें, अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़ा न करें, अपने रिश्तेदारों को आपस में लड़ाई में। ये काम किसका, इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, ये शैतान का काम है मगर मोमिन का काम नहीं है। इसलिए शब बरात इंशाअल्लाह 3 तारीख को है, हम दिल खोल करके इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, सच्ची दिल के अंदर तौबा करेंगे। मैंने आपका 5 वक्त ज्यादा लिया है, इसलिए आज अल्लाह के वास्ते माफ करें, क्योंकि आप धंधे वाले कारोबार वाले इंसान है, इंतजार होता है। इसलिए अल्लाह हम सबको आपस में एक और नेक बनने के अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। अरे मोहब्बत से साथ नहीं क्या लेके जाएंगे, हमारे दादा परदादा भी चले, हमें भी जाना है। इसलिए अल्लाह के वास्ते मोहब्बत से रहे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। जो रिश्तेदारी तोड़ता है, नाता जो तोड़ता है, ये मोमिन का काम नहीं है। इसलिए हमें चाहिए आपस में वमा खुदाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनत पड़ी जिसकी बाकी आगे जगह खाली है, बड़ा मेहरबानी।